سستا والا چاول کھلا رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. تم باہر ریسٹورنٹ میں طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہو اور آپ کی بیوی گھر میں وہی سوکھی سوکھی چیزیں کھا رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. انتطعمھا اذا طعمت، جیسا تم کھانا کھا رہے ہو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. وتکسوھا اذا اکتسیت، اور جیسا جس معیار کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. خیر کپڑے کے معاملے میں تو بہرحال عورتوں ہی کا نمبر آگے رہتا ہے. کپڑے ہم مردوں کے کپڑے تو کتنے کے ہوتے ہیں؟ 1000 روپے میں پورا کپڑا بن جاتا ہے اور عورتوں کا تو 2000 سے شروع ہوتا ہے 3000 سے. شادی وادی پڑ جائے تو بیچارہ اگر مرد جو ہے چھوٹی موٹی آمدنی والا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری آدھی تنخواہ تو گئی شاپنگ کرنے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ، اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ. ولا تقبح، اور کبھی اپنی بیوی سے گالی گلوچ مت کرو. ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی بھی بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے. یہ بیوی کا حق ہے. اور ایک اور حق سن لیجئے بیوی کا. ہم نے آج تک یہ حدیث سنی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو رات میں اگر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت والی حدیث ہمارے شوہروں کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے. بیوی کی طبیعت کیسی ہے، بیوی کا مزاج کیسا ہے، اس کی سائیکولوجیکل حالت کیسی ہے، کیا ان سب چیزوں کی رعایت نہیں کی جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے ایک بات بیان کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، او لوگوں جس طریقے سے تمہاری بیویوں کے اوپر تمہارا حق ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. جیسے بیوی کو آپ کے جذبات کا خیال کرنا ہے آپ کو بھی بیوی کے جذبات کا خیال ہے. ابھی اعظم گڑھ میں میرا پروگرام یو پی کے اندر اعظم گڑھ، پورا گاؤں باہر رہ رہا ہے. 2 سال 3 سال سعودی رہ رہے، کوئی قطر رہ رہے، کوئی دبئی رہ رہے. میں نے وہاں تقریر میں کہا کہ بھئی یہ طریقہ مناسب ہے. آپ نکاح کر کے بیوی کو لائے اور آپ 2 سال 3 سال باہر جاب کر رہے ہیں اور بیوی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے شوہر کے بغیر. میں نے کہا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے جس میں آپ اپنی بیوی کو ڈال رہے ہیں، اپنی فیملی کو ڈال رہے ہیں. میں نے کہا 4 پیسے کم کماؤ، اپنی بیوی کو اپنی فیملی کو ساتھ میں رکھو. بیوی کو صرف اچھا پیسہ دے دینا، اچھا کپڑا پہنا دینا یہ اس کا حق نہیں ہے. بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے کا بھی حق ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ حق بھی اسلام نے اس کو دیا. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں. ایسے آپ گھر میں تھک ہار کے آئے تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ بیوی آپ کے لیے تیار ہو کر کے لپسٹک لگا کے میک اپ کر کے سج کر کے سمر کر کے بیٹھے؟ ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا بہت کم ہے. آج کل کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے بیزار کرنے کا خود موقع دیتی ہیں. شوہر بیچارہ زمانے کی ٹینشن سے بھرا ہوا جب گھر میں آتا ہے تو وہی بدبو سے سنا ہوا، پسینے کی مہک سے اٹا ہوا کپڑا، وہی کچن کی مہک، وہی تیل اور وہی مسالے کی مہک ان کے کپڑے سے آتی ہے. اس اللہ کی بندی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے شوہر کے لیے، وہ بیچارہ شام میں رات میں آیا ہے، میں اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کروں. ہاں شادی میں جانا ہے تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میک اپ کرے گی، کسی فنکشن میں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میک اپ کرے گی. شوہر کے لیے میک اپ کیا ہوتا ہے، شوہر کے لیے سجنا سورنا کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کی عورتیں بہت کم جانتی ہیں. معاف کیجیے گا، میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو شادی شدہ ہیں کہ آپ کے شوہر کا حق ہے کہ آپ جب وہ گھر میں آئے تو آپ اپنے آپ کو اتنا مینٹین کریں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. بیوی اتنے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. تو میرے بھائیوں جس طریقے سے بیوی کی یہ ذمہ داری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو سجاتا ہوں، سنوارتا ہوں، اچھا کپڑا پہنتا ہوں، اچھی خوشبو لگاتا ہوں. جس طریقے سے وہ میرے لیے سجتی ہے میں بھی سجتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طریقے سے بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے اسی طریقے سے شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے. تو یہ ہو گیا شوہر کا حق. اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 1:15 بج چکے ہیں، 10 منٹ کی گفتگو اور کر کے بات ختم کرتے ہیں.
ایک اچھی بیوی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی ایسی ہو شوہر کے مزاج کو جانے، شوہر کے مائنڈ کو پڑھے، شوہر کو کیا چاہیے اور شوہر کی ضرورت کو پوری کرے۔ بیوی ایسی ہو۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے جلدی سے چادر لا کے دے دو، کمبل لا کے دے دو۔ آپ نے گھبرا کر کے کہا اور حضرت خدیجہ نے لا کر کے آپ کو چادر دیا۔ آپ نے گرمی کا موسم تھا لیکن آپ سردی سے کانپ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری میں کیسے پوری کروں گا؟ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت ایسے موقع پر اپنے شوہر کو کیسے دلاسا دے سکتی ہے، کیسے تسلی دے سکتی ہے؟ ذرا حضرت خدیجہ سے سیکھو میری پیاری ماں بہنوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے سرتاج کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، کبھی بھی آپ کو ذلیل نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ ایک بیوی کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کا کتنا خیال کرتی تھی۔ ہمارے یہاں اگر عورت کو کسی چیز کی کمی ہو جائے، عورت کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگتی آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، قسمت میری پھوٹ گئی جو آپ کے ساتھ آئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کے ذرا پڑھ لینا، ذرا امہات المومنین کے حالات پڑھ لینا۔ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے نہیں تھے جیسے آپ کے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہماری ماؤں نے زندگی گزاری تھی۔ مٹی کے کمرے تھے، کھجور کے تنے کے پلر تھے، اور چھت کی ہائٹ اتنی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو چھت کو ٹچ کر لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور نبی کی بیویوں نے انہی کمروں میں زندگی گزاری تھی۔ کبھی کوئی شکوہ نہیں کہ ہمیں اچھا کیوں نہیں کھلاتے، ہمیں اچھا کیوں نہیں پہناتے، ہمیں یہ نعمت کیوں نہیں دیتے۔ کبھی نبی سے کوئی شکوہ نہیں کیا ان عورتوں نے، نبی کی بیویوں نے۔ ایسا بھی دور آیا، اماں عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے اہل بیت اور آپ کے گھر والے زندگی گزار دیا کرتے تھے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آج یہ زندگی آپ کا شوہر آپ کو دے تو آپ تو چھوڑ کے چلی جائیں گی، مگر نبی کی بیویاں کتنی وفادار تھیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں ایک موقع ایسا آیا جب مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی کا دور آیا جنگ حنین کے بعد، نبی کی بیویوں نے آ کر کے نبی سے مطالبہ کیا اے اللہ کے نبی اب لوگوں کے گھر میں خوشحالی آ چکی ہے، سب کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، سب کے بدن پہ اچھے کپڑے ہیں، اے اللہ کے نبی اب ہمارا بھی لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، اب ہمیں بھی اچھا کھانا ملنا چاہیے، اب ہمیں بھی اچھا کپڑا ملنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کو اپنی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا، آپ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور 29 دن تک یا 30 دن تک آپ نے اپنی بیویوں سے بات نہیں کی۔ 1 مہینے تک آپ بیویوں سے ناراض رہے اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی 21ویں پارے کی لاسٹ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے
اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے، دنیا کا کپڑا چاہیے، آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، تم کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ میں نکال دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، تم دنیا دار بن کر کے نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، دنیا چاہیے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، اے نبی کی بیویوں، تم نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کا ساتھ دیتی رہو، اللہ تم کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے اللہ کا؟ کہا عائشہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم بات ہے۔ عائشہ دیکھو جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ کو فائنل جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہو گئی، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کے بعد جواب دینے کی بات کریں، ایسا کون سا معاملہ آ گیا؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی اور آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کا ایشوارہ لے لو اور نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور چاہو تو دنیا کی پریشانیاں اٹھا لو اور اپنے نبی کا ساتھ دو، اللہ تم کو جنت میں اس سے بہتر زندگی دے گا۔ اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا چوائس ہے؟ او میری پیاری ماں بہنوں، معاف کرنا، آج آپ کے بہت سارے شوق کی وجہ سے شوہر ناجائز کام بھی کر رہا ہے۔ آج بیوی کے مطالبات پورے کرنے کے لیے کتنے شوہر ہیں جو ناجائز طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ اپنی بیوی کے شوق پورے کر سکیں، بیوی کے ارمان پورے کر سکیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے شوہر کو حرام کمائی کی طرف مت لے کے جاؤ۔ ذرا جواب سنو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی افی ھذا استغفر ربیا، اے اللہ کے نبی کیا اس معاملے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں گی؟ نہیں نہیں، مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو چنتی ہوں، اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ ایسی بیوی اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، میرے بھائیوں ایسی بیوی اگر گھر میں آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور جب رشتہ کرو تو ایسی بیوی تلاش کر کے لاؤ۔ میری ماں اپنے گھر کے لیے جب بہو لینے جاؤ تو صرف خوبصورتی مت دیکھو، صرف مکان مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ کان کی جھالر کتنی ملے گی، یہ مت دیکھو کہ سونے کا لاکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ مت دیکھو کہ منگنی کی رسم پر کتنا پیسہ ملے گا، یہ دیکھو لڑکی کتنی دیندار ہے اور میرے گھر میں کیا لے کے دینداری لے کے آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال، خاندان، خوبصورتی اور دینداری۔ آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار عورت جو ہوتی ہے شوہر کی غلط عادتوں کو چھڑوا دیتی ہے۔ شوہر سگریٹ کا عادی ہے، شوہر بیڑی کا عادی ہے، شوہر گٹکے کا عادی ہے، وہ دھیرے دھیرے پیار سے محبت سے بول بول کے، اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جو کام مرد کی طاقت سے نہیں ہو سکتا وہ عورت کی اداؤں سے ہو جاتا ہے، عورت کے نخروں سے ہو جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی وہ طاقت دی ہے جو مردوں کو نہیں دی ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے، ایک صندوق میں ان کی ماں نے رکھا تھا، اور وہ صندوق جب تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور موسیٰ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا اور اپنی نوکرانی سے کہہ کے بلوایا، اور صندوق سے جب حضرت موسیٰ کو نکلوایا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے لا تقتلوا، اے میرے سرتاج آپ نے بہت سارے بچوں کو قتل کروایا، اس بچے کو مت قتل کروائیے، یہ بچہ میرا اور آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ فرعون اسی لیے بچوں کو قتل کروا رہا تھا کیونکہ اس کو کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے بتایا تھا کہ تیری حکومت
کہ یہی بچہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر اپنی بیوی کی بات مان گیا اور کہ چلو تم کہتی ہو تو مان جاتا ہوں۔ تو بیوی کے اندر یہ ادا ہوتی ہے، وہ شوہر سے بہت ساری باتیں منوا دیتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کے اندر یہ ادا ہے تو اپنے شوہر کو اچھی چیزوں میں آپ شامل کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی جب انکار کرتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے کہ چلو محترمہ تم بھی اٹھو، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے چلو تم بھی پڑھو۔ میری بہنوں، آپ تہجد مت پڑھوائیے، لیکن فجر کی نماز میں آپ اپنے شوہر کو اٹھائی سکتی ہیں۔ اور اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ نئے دور کی نئی نسل ہے، آج کے دور میں جب آپ مکان بنوائیں، جب کمرہ بنوائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کمرے میں اٹیچ باتھ روم۔ بہت ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، آپ عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کا شادی شدہ بیٹا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہونا چاہیے، یہ ایک سمجھداری کا کام ہے۔ آپ پرانے لوگوں نے جو کیا وہ کیا، نئے مکان آپ جب بنائیں تو میں لیٹرین نہیں کہتا لیٹرین آپ باہر رکھیں، لیکن جو نہانے کا واش روم ہے باتھ روم ہے وہ ضرور کمرے میں اٹیچ رکھیے تاکہ آپ کے نوجوان بچے شادی کے رات بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک پرچی آئی ہے میرے پاس، کہتے ہیں کہ صاحب کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی شرابی لڑکے سے کرتے ہیں تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات، ہم نے یہ تو بیان کیا لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ لڑکے کے معاملے میں آپ بند کر لیتے ہیں، جس بیٹی کو اتنے پیار سے پالا ہے کہ کبھی اس کو ایک کانٹا بھی چبھا ہے تو باپ ہو دیا ہے، ماں ہو دی ہے، اس بیٹی کی شادی کسی شرابی ہو یا سے کر دیتے ہو، کسی جواری سے کر دیتے ہو، کسی بدکار سے کر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہیں صاحب ہماری بٹیا سنبھال لے گی۔ معاف کیجیے گا، آپ کی بیٹی کو اس سرفیکسل پاؤڈر نہیں اس کے جا کے اس کے دانت کھلنے کی، اپنی بیٹیوں کو سرفیکسل پاؤڈر سمجھنا بند کر دیجیے۔ میں نے دیکھا ہے کتنی بیٹیاں اپنے باپ کی اور ماں کے غلط پیسوں کی قیمت چکاتی ہیں اور کسی شرابی کے یہاں جا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ اس طریقے سے لڑکی دیکھنے جاؤ تو لڑکی کی دینداری دیکھو، تو لڑکا جب دیکھنے جاؤ تو صرف لڑکے کی سیلری اور لڑکے کی جاب اور لڑکے کا کاروبار اور لڑکے کا گھر نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو لڑکے کا کردار کیسا ہے، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شرابی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط جگہوں پہ جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بدکار ہے، لڑکے کا دین بھی دیکھو۔ اور ہم سماج میں دیکھتے ہیں اگر لڑکا فائنینشلی بیچارہ کچھ غریب ہے، کمزور ہے، اس کے یہاں رشتہ دیکھنے آتی ہیں عورتیں اور یہ کہہ کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہیں، لڑکا تو اچھا ہے مگر مکان کچھ خاص نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو محل میں بھیجنے کے بجائے اس جھوپڑی میں بھیج دو میرے بھائیوں، جس جھوپڑی میں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بہت رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ تو امام حسن بصری نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے، کسی پرہیزگار انسان سے کر لو۔ ان احبها اکرمها، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وہ ان کریہا لم یہنہا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، انسلٹ نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا۔ آپ کی بیٹی کو کبھی یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ میں سسرال میں جا کے ذلیل ہو گئی۔ تو دینداری کو ترجیح ہو، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ میرے بھائیوں، گفتگو بہت لمبی کرنا مناسب نہیں ہے، موضوع کی مناسبت سے میں نے تقریباً تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کافی دیر سے آپ باتیں سن رہے ہیں۔ ہم اللہ سے اس دعا پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے نماز میں اور عبادتوں میں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، اللہ ہمیں شادی بیاہ میں بھی اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رسم و رواج کے ان جھنجھٹوں سے اور ان تنظیموں سے باہر نکلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو گھر کے گارجین ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ خود کڑے فیصلے لے اور اپنے بیٹے کی شادی اور اپنی بیٹی کی شادی میں
ان رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں. اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ آئندہ میں ٹانا میں آؤں تو مجھے یہ معلوم ہو کہ اس تقریر کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کی شادیوں میں ان رسموں کو چھوڑ دیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم اس طریقے کی کوئی رسم نہیں کریں گے اور سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے ہم شادی کریں گے. اور یقین رکھو میرے بھائیوں واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے آپ سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ اس رشتے میں پائیداری رہے گی, اس میں برکت رہے گی, اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اللہ سب کو سب عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار کو برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں, ایک دوسرے سے کسی بھی طریقے کا اختلاف ہے, اللہ دلوں کو دلوں سے ملا دے. اللہ پچھڑے روحوں کو ان کے دوستوں اور جو بھی رشتے دار جن سے ناراضگی چل رہی ہے اللہ جب کو ختم کر کے ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر کے گلے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے. ہمیں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان اہل توحید بھائیوں کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے کرائم سے, ہر قسم کے جرم سے اللہ محفوظ رکھے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کلکتہ کے اندر ایک ڈاکٹر کا ریپ ہوا اور اس ڈاکٹر کا بڑی بے دردی سے ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا. پورے ملک میں آج اس کو لے کر کے جو ہے ویروھ پردرشن ہو رہا ہے اور اعتراض ہو رہا ہے. بڑی درندگی کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس عورت کا ریپ کیا تھا اور حالات یہ پہنچ گئے ہیں اب 2-2 سال کی بچیاں بھی میرے بھائیوں آج اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں. درندگی اور شہوانیت اور حیوانیت اس قدر لوگوں کے دلوں میں بھری جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ان گندگیوں سے دور رکھے. رب العالمین عفت اور پاکدامنی کی زندگی ہم سب کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن بھائیوں کے قدم غلط کاموں پر ہیں, جو قدم بہک چکے ہیں, غلط کام میں مبتلا ہیں, اللہ ان کو جلد سے جلد توبہ کر کے صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین شرم و حیا والی غیر والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.